بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ آج کا پروگرام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مشہور موٹیویشنل سپیکر، ریسرچر، لائف کوچ محترم جناب ملک قیصر عباس صاحب۔ آج ہم ملک قیصر عباس صاحب سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی پر مبنی ان موضوعات پر سوال کریں گے جو آج سے پہلے میرے خیال میں میڈیا پر کسی نے ڈسکس نہیں کیے۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا نیوز پر آ کے ہمیں عزت بخشی اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ جناب وعلیکم السلام، اور سب سے پہلے میں مشکور ہوں آپ کے اس چینل کے جس نے اس ولی کامل اور وجہ اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ کے موضوع کے اوپر خطاب کرنے کے لیے مجھے یہ موقع دیا کہ جن کے بارے میں میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یوں کہ نہ کہوں ہم سب کے رسول، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں پوری کائنات کے محسن انسانیت جو کہ رحمت للعالمین ہے، جن کی رحمت کائنات پہ حاوی ہے، ان کے وسیع جناب علی المرتضیٰ، جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، جن کے بارے میں مزید آپ فرماتے ہیں کہ یا علی حق تیرے ساتھ ہے اور تو حق کے ساتھ ہے۔ غرض یہ کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس ولی کامل کا ذکر آج آپ یہاں پر کرنے لگے ہیں اور مجھے بھی اس میں شامل کرنے لگے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور یہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو پھر بھی علی کے فضائل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سب کا مشکور ہوں، اور خاص طور پر اس چینل کے ناظرین کا کہ جو ہمیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ جی قیصر صاحب، سب سے پہلے تو اس بات پر روشنی ڈالیے گا کہ میں کافی عرصے سے یہ بذات خود یہ میں نے کافی سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی شیر خدا کافی عرصہ انہوں نے جو وقت ہے اپنے زندگی کا وہ تنہائی میں گزارا۔ تو اس تنہائی کے عالم میں ان کی کیا مصروفیات تھیں، انہوں نے کیا کیا، اس بارے میں کبھی میں نے ڈسکشن نہیں سنی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ مجھے اور ناظرین کو اس موضوع کے اوپر کچھ بتائیں۔ جی سعد علی، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے، اور اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اکثر جہاں بھی میری اسپیچز ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ حضرت علی کے وہ جو لائف ہے جو کہ آپ کی بعد از رسول کے جو وقت آپ نے گزارا ہے وہ ایک بڑا عرصہ ہے جس کے اوپر ڈسکشن بہت ضروری ہے، اور اس سے ہمیں حضرت علی کی زندگی کا ایک الگ ہی پہلو نظر آتا ہے۔ ایک وقت تو وہ نظر آتا ہے کہ جب آپ جنگوں میں موجود ہیں، خاص طور پر خیبر کی جنگ کے اندر آپ نے قلعہ فتح کیا، اور اسی طرح دیگر جنگوں کے اندر آپ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور آپ نے اپنے جو ہاشمی خون ہے اس کی تاثیر لوگوں کو سمجھائی۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب مطلب یہ کہ مورخ کو وہ جو جنگجو علی ہے وہ نظر آتا ہے خلافت کے بعد، کہ جب جنگ نہروان ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، تو نوجوان خاص طور پر اکثر یہ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ لگنا چاہیے، نوجوانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے کہ آج تک جو ہمیں پورٹریٹ کیا گیا ہے علی کے بارے میں، تو مختلف لوگوں نے وہ صرف ایک جنگجو کے طور پر یا ایک حکمران کے طور پر علی کو بتایا ہے، یا لوگوں نے اس کے اوپر سوال نہیں کیا۔ اگر سوال کرتے تو مجھے یقین ہے ہمارے تمام علماء چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں وہ ضرور اس کا جواب دیتے، لیکن اگر آپ نے مجھے ہی پوچھ لیا ہے تو میں اپنے ناقص علم کے، کیونکہ میں یونیورسٹی مودت علی کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی صرف ایک جنگجو نہیں، ایک حکمران نہیں، اپنے وقت میں بہترین اسکالر تھے،
اپنے وقت میں بہترین ایسے سائنسدان تھے کہ جن کے بارے میں آج کا مورخ تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ ایسے ریاضی دان تھے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا. علم رمل کا آپ نے ایجاد کیا جو کہ بہت زیادہ عرب میں مشہور پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام سے یہ بھی منسوب ہے کہ قرآن کے اندر جو ہمیں آراب نظر آتے ہیں، ایک روایت کے مطابق وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو لگایا قرآن کے آراب کو. پھر ہمیں ایک اور حضرت علی کا وقت نظر آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ چاہے دربار حضرت عمر کا ہو یا حضرت ابو بکر کا یا حضرت عثمان کا، لیکن جب کہیں پر بھی مسلمانوں کو کہیں پر کوئی پرابلم پیش آئی تو پھر اس پرابلم کا حل اسی نے دیا کہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرما دیا تھا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو علی کرم اللہ وجہ سرکار نے اسے عملی طور پر ثابت کیا کہ جب یہودی آ جاتے ہیں، نصرانی آ جاتے ہیں، تو پھر اس وقت کے جو خلفاء ہیں وہ حضرت علی کی طرف ان کو بھیجتے ہیں یا وہ حضرت علی سے رجوع کرتے ہیں. حضرت علی نے اس ٹائم کے اندر، اس تنہائی کے وقت کے اندر، اس علیحدہ وقت کے اندر لوگوں کی تدریس کا کام کیا، پھر لوگوں کو نئے علوم سے روشناس کروایا. خاص طور پر ایک اور بات منسوب ہے، اور یہ ہمارے بہت اچھے ریسرچر ہسٹورین ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت اچھی گفتگو کی، اور ان کی ایک میں لیکچر سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے اس پر بڑی اچھی گفتگو کی کہ حضرت علی جو تھے اپنے اس دور میں کہ جب وہ مکے سے باہر ایک جگہ چلے گئے اور وہاں پر آپ نے ایک باغ بنایا بلکہ اپنے خود اور اپنے جو 7 پاک اصحاب تھے ان کے ساتھ مل کے، اور پھر وہاں پر کھیتی باڑی کا کام شروع کیا. اور جب وہ کھیتی باڑی کا کام وہاں پر شروع ہو گیا تو اس کے بعد اس کی ترسیل کے لیے بہت پرابلم پیش آتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پتھریلی زمین جو کہ ناہموار ہے، وہاں سے شہر تک سامان لانا اور لے جانا بڑا ایک پرابلم ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر حضرت علی نے ان پتھروں سے، وہ پتھر جو یہ پہلے زمین بنانے کے لیے استعمال ہوئے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو زمین لی تھی اس زمین کے اندر پتھر بہت زیادہ تھے. ساتھ ساتھ تو پھر وہ حضرت علی نے وہ سارے کے سارے پتھر زمین سے نکالے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کے، اور ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد انہی پتھروں کو اس راستے پر لگانے کا کام شروع کیا. تو اس طرح سے علی نے دنیا کی پہلی روڈ بنا کر لوگوں کو دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں آپ ساتھ ساتھ کہ کتنی بڑی بات ہے یہ. اور ہمیں اس بارے میں کبھی نہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، نہ کہیں کوئی ایسی کتاب ملی جہاں اتنے چھوٹے چھوٹے اور اہم واقعات جو لکھے جانے چاہیے، جو آج کی نوجوان نسل کو، آنے والی ہمارے جو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ چیزیں بتانی چاہیے، ان کو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ اویلیبل ہی نہیں ہے، نہ کسی لیکچر میں اویلیبل ہے، نہ کسی. ساتھ ساتھ آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں میں، اصل میں یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. اصل میں ہماری امت کا، خاص طور پر پاکستان یا ہندوستان کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، اردو زبان یا ہندی زبان کو سمجھنے والے، ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جب آپ ریسرچ کرنے لگتے ہیں، جب آپ کسی پر تحقیق کرنے لگتے ہیں، جب کسی کے بارے میں جاننے لگتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ایک اسٹوڈنٹ سمجھ کر، ایک ریسرچر سمجھ کر، اس وقت آپ صرف اپنے آپ کو ایک انسان سمجھیں، ایک اسٹوڈنٹ سمجھیں. اپنی جو آپ کی بلانگنگز ہیں، چاہے وہ مذہب سے ہوں یا کسی فرقے سے ہوں،
جب آپ ریڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لے گا کسی بھی ایک خاص ذہنیت سے، تو وہ کبھی بھی اس کا بلا تعصب جائزہ سمجھ نہیں سکے گا۔ جی سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، بہت مدلل جواب دیا آپ نے۔ ارے سعد بھائی، مدلل ہمارا جواب نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ یہ جیسے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور ہم نے مختلف ریسرچرز جیسے سر یہ بہت مائنر اور بہت امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو میرے خیال سے کہ ہر طالب علم کے پاس ہونی ہی چاہیے۔ دیکھیں سعد بھائی، بات یہ ہے کہ یہاں پر جو کوئی ایسی باتیں کرے نا تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے جیسے کہ حضرت علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے بارے میں کیسے کیسے میمز بنائے گئے، آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ کیسی کیسی باتیں کی گئیں، لیکن وہ شخص ایک بہت بڑی انفارمیشن دے کے گئے ہمیں، اور ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ نہیں سر، میں اس بات پہ آپ کو تھوڑا سا مداخلت کروں گا کہ میں نے بذات خود، آپ جس طرح بتا رہے ہیں، میں نے ان کی میمز دیکھی، لیکن میں نے ان کے علم کے خلاف کبھی میمز نہیں دیکھی۔ وہ کچھ ایسے عناصر ہیں ہمارے معاشرے میں جو ٹانگ کھینچنے سے باز نہیں آتے، یا جو علم کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو علم کی اہمیت کا نہیں پتہ، تو انہوں نے اس علم رکھنے والے شخص کی میمز بنائیں، ان کی باڈی لینگویج پہ یا ان کی کچھ کلپس کاٹ کے۔ آپ کو پتہ ہے علامہ صاحب بڑے جذباتی تھے تو اس وقت، لیکن ان کے علم کا مذاق اڑانے کی جرت نہ کسی میں ہے اور نہ ہوگی، کیونکہ علم خود ایک طاقت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ نئی چیز سنیں، میں اپنے سننے والوں کو کہنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو یکسر رد نہ کر دیجئے، آپ اس کی تحقیق کیجئے، آپ اس پہ سوال اٹھائیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم یوم علی پر بیٹھے ہیں اور شہادت علی کا یہ پروگرام ہے، اور جس کے اندر ہم حضرت علی کی زندگی ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا، اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، آخر انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، تو ہماری اصلاح آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی اپنے آپ کو عالم، فاضل، لائف کوچ، یہ سارا انہوں نے کیا، میں صرف اور صرف ایک یونیورسٹی مودت علی کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو اگر کسی کو کوئی برا بھی لگ جائے اور کوئی فقہی اختلاف ہو تو مجھے معاف بھی کر دیجیے گا۔ اچھا سر، اب میں اپنے تیسرے سوال کی طرف آتا ہوں اور آپ سے تیسرا سوال پوچھوں گا۔ میرے خیال میں کچھ سوال ایسا ہے کہ جس پہ روشنی، جیسے آپ نے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روشنی ڈالی، یہ سوال کچھ شاید اس سے بڑا ہو لہجے میں، لیکن اس پہ بھی روشنی ڈالنا اتنا ہی ضروری ہے، اس پہ بھی بات کرنا اتنا ہی ضروری ہے، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ کئی ٹاپکس ایسے ہیں جن پہ بات ہوتی نہیں ہے لیکن ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل اسی طرح۔ سر میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد حضرت علی کو خلافت کے لیے لوگوں نے کہا کہ اب آپ خلافت سنبھالیں اور اب آپ خلافت چلائیں۔ تو جب حضرت علی خلافت پہ آئے تو انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اس دور میں ایسا کیا چل رہا تھا، ایسی کیا سازش تھی، کیا پولیٹکس تھی جس کی بنا پر یہ اتنے افسوسناک واقعات پیش آئے اور اتنی حماقتیں ہوئیں؟ تو ان کو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اس سارے موضوع کو بیان کرنے کے لیے، آپ بتائیے گا سر۔ سعد صاحب، بہت دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کنگریچولیٹ کیسے کروں۔ تو یہ ذرا مجھے بتائیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال ایسے آئے کہاں سے؟ سر سوال میرے ذہن میں بالکل کنٹینیوسلی آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی شخصیت اسلام میں پائی جا رہی ہے کہ جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بہت، ہاں خاص طور پر یہی اینڈ سٹوری کے اوپر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے یا ان کو، تو اس وجہ سے میرے دماغ میں یہ سوال ہے۔ بہت بڑا سوال، اور یہ جو اہم شخصیات ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر، اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے کوئی ایک چھوٹا سا قتل ہوتا ہے تو اس قتل کی پوری تفتیش ہوتی ہے، اس تفتیش میں پتہ لگتا ہے کہ جی اس مزدور کا قاتل فلاں بندہ تھا، اب پتہ لگتا ہے کہ اس فلاں بندے کے ساتھ فلاں فلاں اور فلاں ملوث تھے، یعنی کہ 3 سے 4 لوگ ملوث بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں اتنی بڑی شخصیات کا قتل ہو رہا ہے، ان کے ساتھ نہیں، اس پوری امہ کے ساتھ، اس پوری دنیا کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتل کو، اگر ابن ملجم کا، عبد الرحمن ابن ملجم لانتی کا، ملعون کا ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ ہے کہ جس نے مولا علی پر ضرب چلائی، تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ ملوث کون تھے، کیا سازش تھی۔ میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں، لیکن سعد صاحب اگر ہم ڈیٹیل میں اس کے اندر جائیں، اور کیونکہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اتحاد بین المسلمین کو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور میں اپنے لیکچرز میں بھی
اس پر زور دیتا ہوں کہ ہمیں توڑنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جوڑنے والی باتیں کرنی چاہیے. بے شک. اسی طرح اور ہمیں اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المذاہب کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. بے شک بے شک، بہت بڑی بات کہی آپ نے. اب جیسے اللہ رب العالمین ہے، الحمد شریف کے اندر ہے، اور رسول رحمت للعالمین ہے. بے شک. اب یہ تو نہیں کہا کہ رسول رحمت للمسلمین ہے یا رسول رحمت للمومنین ہے. بالکل. عالمین کے لیے رحمت ہے، بے شک. وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہیں، کیونکہ الہی نمائندہ ہیں، اور وہ نمائندہ ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. بے شک. تو ہوا کیا کہ یہ جو بار نبوت تھا، جو کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک آیا، ہر دور کے اندر نبی کے اوپر ظلم کرنے والے جو تھے وہ جاہل لوگ ہوا کرتے تھے. بے شک. اور پھر ان کے وصی کے ساتھ ظلم کرنے والے بھی اس وقت کی امت کے جاہل ترین لوگ ہوا کرتے. تو 1,24,000 انبیاء جو آئے وہ اس جاہلیت کو ختم کر کے انسان کو وحدانیت کی روشنی، روحانیت کی روشنی، اور انسان کو انسان کی تعلیمات دینے کے لیے. سوال ذرا لمبا ہوگا لیکن آپ کو یہ سننا ضرور پڑے گا، کیونکہ یہ میں بڑے ہی نازک، میں سر صرف اپنے ٹاپک کا ویٹ جی میں بڑے نازک اس وقت موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بہت سے بڑے بڑے لوگ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، لیکن اس باتوں کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. اب آپ نے یہ جو شخصیات کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کی اتنی جلیل القدر شخصیات جو ہیں وہ قتل کر دی جاتی ہیں، تو قاتل کون ہے؟ جیسے ابن ملجم کا آپ نے نام لیا جناب، یہ قاتل جو ہیں یہ اس وقت کی جاہلیت ہے، یہ عرب کی جاہلیت قاتل ہے. وہ کیسے ہے؟ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک جنگ نہروان لڑی. اب نہروان کے اندر جو تھا، آپ نے جو تلوار اٹھائی تھی وہ خارجیوں کے خلاف تھی. یہ وہ خارجی تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے ڈائریکٹ اللہ ہی سب کچھ ہے اور ہم نے اسی کے ذریعے سارا اپنا نظام چلانا ہے. حکمن للہ ان کا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا، اور وہ باغی ہو چکے تھے. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب، تابعین، تبع تابعین کے علاوہ دیگر عام مخلوق دوبارہ جاہلیت کی طرف گزر چکی تھی. یہ وہ جاہل لوگ تھے جو رسول کی تعلیمات بھول چکے تھے، جو صرف اپنی ہی ہانکنا چاہتے تھے، اس لیے پوری امت کو نقصان اٹھانا پڑا. حضرت علی اسی کو ختم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو چکے تھے، کیونکہ یہ پہلا لشکر تھا جس نے ان باغیوں کا سر کچلنے کا فیصلہ کیا. اب جیسے پہلے تیسرے خلیفہ کی آپ نے بات کی، تو اب علی کا بھی قتل، یہ بھی قتل. تو حضرت علی جو تھے وہ اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ امت کو جوڑنے کا سلسلہ علی نے شروع کیا. یعنی کہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ کی حفاظت کے لیے حسن حسین موجود ہیں. حضرت علی خود وہاں پر گئے اور لوگوں کے درمیان آپ نے یہ خطاب بھی کیا، لیکن اس وقت کے جاہل لوگ جو تھے انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو فساد اس وقت مچا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا سوال بیچ میں پوچھوں گا، کیا یہ سازش تھی ان دونوں قتلوں کا؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ کیا یہ دونوں قتل سازش تھی؟
اس میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے اندر، تاریخ کے اندر، میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ نہروان ہوئی ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت خلافت کے باغی تھے، ان کے خلاف 1400 سال گزر گئے واقعات کو، ان کی تفتیش آج تک مکمل کیوں نہ ہو سکی؟ اصل میں جب تفتیش ہونے لگتی ہے تو مسلمان امت بن کر سامنے نہیں آتے، یا اپنے فرقوں کے اختلاف سامنے لے آتے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو، جب میں سوالوں کا جواب دے رہا تھا، تو یاد رکھیے جب آپ کوئی بھی ہسٹری پڑھ رہے ہوں تو اس ہسٹری کو پڑھنے کے لیے آپ کو نیوٹرل ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک سر۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں ہسٹری کو کلیئر کرنے کے لیے، اسلامک ہسٹری کو کلیئر کرنے کے لیے، اور میرے خیال سے تو مذہب یا دین مکمل، آپ کیا سمجھتے ہیں دین مکمل ہو سکتا ہے ان سوالوں کے جواب جانے بغیر؟ جی بالکل، دین یوم الاکملت لکم دینکم، یہ قرآن کی آیت ہے، دین مکمل ہو گیا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ اٹھا کر آپ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد یہ آیت اتری۔ یو ڈونٹ گیٹ مائی پوائنٹ، میں دوبارہ پوچھوں گا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہنا، میرا مقصد یہ تھا کہ اب اگر ایک مسلمان، اب اگر ایک امتی، اگر ایک علی علیہ السلام کا ماننے والا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا، علی کرم اللہ وجہ کا ماننے والا، کسی بھی زمرے میں کسی بھی فرقے سے ماننے والا حضرت علی کا، یہ نہیں جانتا کہ حضرت علی کا قاتل کون تھا، کون سازش میں شامل تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کا دین مکمل ہے جس کے پاس اب اس سوال کا جواب نہ ہو؟ دیکھیں سعد صاحب، میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ اس امت نے بہت خون دیکھا ہے، اس امت نے اپنا زیادہ تر وقت آپس کے جھگڑوں میں گزارا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ہسٹری کے اندر 2 ویژنز ملیں گے، 3 ویژنز ملیں گے۔ دیکھیں آج اگر جیو ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے تو اس کی رپورٹ کچھ اور ہوگی، ایک طرف ARY رپورٹ کر رہا ہے تو اس کی رپورٹ کچھ اور ہوگی۔ اسی طرح جب اپنے آپ کسی بھی رائٹر کو پڑھ لیتے ہیں، ایک نظریہ آپ نے سنا، دوسرے کو سنا، تیسرے کو سنا، ان کو سن کر اپنا ذہن کلیئر کیجئے، لیکن نفاق امت نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس امت کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ یہی کچھ حضرت امام حسن نے کیا، جو کہ صلح حسن میں نظر آتا ہے کہ امت ڈیوائیڈ نہ ہو جائے۔ یہی کچھ حضرت امام حسین نے کیا کہ حضرت امام حسین نے اپنی کنبے کی قربانی دے دی، لیکن اس دین کے اوپر آنچ نہ آنی دی۔ تو یہ دین محمدی ہے، اس کی بقا ہمارے جڑنے میں ہے، ہمارے ٹوٹنے میں نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، یہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم اجازت چاہیں گے کیسر صاحب سے۔ مجھے اچانک ملک کیسر صاحب کے آمد کا جو ہے وہ پیغام ملا، تو میں نے سوچا کہ بس اس موقع کو مس نہ کیا جائے، کسی طریقے سے کیسر صاحب کا ٹائم دیا جائے۔ بہت شکریہ کیسر صاحب، آپ کا شکریہ کہ ایک بار دوبارہ آپ نے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ یہ میں ضد کر رہا ہوں سر آپ سے، اور اپنی عوام کو آپ کے سامنے ایڈریس کر رہا ہوں کہ ہم بہت جلد کیسر صاحب کے ساتھ ریسرچ بیس اور موٹیویشنل بیسڈ، اور اس کے علاوہ لائف کوچنگ کے حوالے سے ہم پروگرام لازمی طور پہ کریں گے۔ اور آپ سب اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ملک کیسر صاحب سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں، ہم آپ کا کانٹیکٹ ضرور کروائیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔